نہیں بابا میں آپ کی بیٹی ہوں. کہا بیٹی رات میں نابینا تھی, پورا جسم خراب تھا, یہ تجھے کیا ہوا؟ کہا بابا یہ رات سے یہاں پہ کبوتر رو رہا ہے, یہ پرندہ واہ حسینہ کہتا جاتا ہے. اب وہ یہودی سمجھ گیا. کہا کہ بتا جس نے تجھے زبان دی ہے تو کون ہے؟ کس حسین کا ماننے والا؟ کا نواسہ رسول حسین. کہا کربلا میں مارا گیا حسین. بس بھی یہ غم ہے سید الشہداء کا. پرندوں پہ اثر ہے, جانوروں پہ اثر ہے. میں ایک جملہ پیش کروں گا, امام محمد باقر کی روایت ہے, ہماری اکثر کتابوں میں آئی ہے, صحاب رحمت میں موجود ہے, سوگنا مال محمد میں ہے, ریاض القدس میں ہے, معالی سبتین میں, کتنے مقتلوں میں جملے دیکھ کے آ رہا ہوں کہ امام باقر سے پوچھا کہ مولا یہ دشمنوں نے بتایا ہے, یہ جو دشمنان اہل بیت ہیں نا جو کربلا میں موجود تھے, وہ کہتے ہیں جب حسین گھوڑے سے گرے نا تو وہ ان کا زلجنا ان کا چاروں طرف سے طواف کرتا جاتا تھا اور آوازیں بلند کر رہا تھا. نہ جانے کیا کہہ رہا تھا. کہا مولا وہ کیا ہوش رکھتا تھا؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ طواف کر رہا تھا. کہا وہ بار بار کہہ رہا تھا الظلیمۃ الظلیمہ. کہا بڑا ظلم کر دیا اس امت نے اپنے نبی کے نواسے پہ, اپنے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا. کہ پھر بار بار امام حسین سے کہتا تھا اے میرے مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ سوار ہو جاؤ, مولا میری پشت پہ سوار ہو جاؤ, میں اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا آپ کو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بے انتہا مصائب ہے, بے انتہا, لیکن آج شب عاشور ہے. میں آپ کے سامنے کیسے پیش کروں؟ یہ آخری رات ہے. بیویاں بار بار دیکھ رہی ہیں اپنے بچوں کو, جوانوں کو دیکھ رہی ہیں. یہ آخری رات ہے. امام حسین کہہ چکے ہیں یہ آخری رات ہے. بس بھی میں مصحف کی طرف آ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام 3 حصوں میں, رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا امام حسین علیہ السلام نے. بچوں جہاں جہاں کھڑا ہے وہ کھڑا ہو کے سنتا جائے گا. امام حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. رات کا ایک حصہ عبادت کے لیے رکھا, ایک حصہ اہل بیت کے لیے رکھا, ایک حصہ اصحاب کے لیے رکھا. میں آگے جا کے مصائب پڑھوں گا تفصیل سے, یا مختصر سن لیجئے. مجھے جناب علیہ السلام کی شہادت کو پڑھنا, میں اسی کو تفصیل سے پڑھوں گا. بس بھی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. آئے کچھ دیر عبادت کرتے رہے, پھر اٹھے اہل بیت کے پاس گئے, ایک ایک بیوی سے ملنے لگے. 40 پالانوں پہ جو سوار بیویاں آئیں تھیں, ازواج امیر المومنین بعض تھیں ان میں, باقی امام کی اپنی ازواج تھی, بہنیں تھیں, بھانجیاں تھیں, بھتیجیاں تھیں, سارا خاندان تھا. 40 اگر تصور کیجئے جو یہاں پہ بیویاں آئی ہیں, اتنی بیویاں تھیں. امام نے سب سے ایک ایک مرتبہ جا کے کلام شروع کیا. خود ہی کہتے ہیں, سب کی توجہ ہے میرے ساتھ, میں تمام کر رہا ہوں. بس بھئی ایک مرتبہ ایک ایک خیمے میں چلے جاتے ہیں, ایک ایک خیمے میں جا کے سن رہے ہیں, جملوں کو سن رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بیوی کہہ رہی ہے کہ اونو محمد بیٹا تم نے ماموں پہ قربان ہونا ہے. دیکھو بیٹا علی اکبر سے پہلے تم چلے جانا, علی اکبر سے پہلے تم چلے جانا. پھر دوسری کوئی بیوی کے قافلے کے خیمے کے سامنے جاتے ہیں, وہ آوازیں کہتی کہ قاسم تمہارے بابا نے وصیت کی تھی تمہیں میں کربلا لے کے آؤں, بیٹا چچا پہ قربان ہو جانا. پھر ایک جگہ پہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی نے مصلی بچھا رکھا ہے, بار بار کہہ رہی ہیں پروردگارہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی, اگر اولاد دی ہوتی میں حسین پہ قربان کر دیتی. اب میرے مولا کا دل تڑپنے لگا. ابھی پریشان کھڑے تھے کہ میں خیمے میں جاؤں, دیکھا جناب عباس گئے. کہا بی بی اب نہ کہیے گا آپ کی اولاد نہیں ہے, آپ زہرا کی بیٹی ہیں, میں آپ کی طرف سے قربانی پیش کروں گا. یہ جناب ام کلثوم تھیں. بس سب بیویاں کہہ رہی ہیں. اچانک دیکھا کہ ایک اور بیوی ہے جو ایک ننھے سے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے, بار بار کہتی ہے بیٹا علی اصغر سب ماؤں کے بچے جوان ہیں, یہ سب اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیج دیں گی. بیٹا میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں, بیٹا میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں, بیٹا مجھے باہر سے بیاہ کے لے کے آئے تھے. بیٹا علی اصغر دیکھو بیٹا اپنی ماں کی آبرو رکھ لینا, روز قیامت اپنی دادی زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. بیٹا دیکھو اس طرح سے شہادت دینا کہ میں روز قیامت تمہاری دادی زہرا کے سامنے جاؤں نا تو شرمندہ نہ ہو جاؤں. بار بار وصیت کر رہی ہیں, ایک ننھے سے بچے کو پیار کرتی ہیں. بیٹا جب تیر چلے گا نا, بیٹا یہ تیر بابا کو نہ لگنے دینا. بیٹا میرے دودھ کا واسطہ. عجیب و غریب انداز ہے اس ماں کا. سب خیموں میں جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر اصحاب کے سامنے آئے. بس میں نے یہاں پہ روک دیا مصائب کو, میں شب عاشور کے مصائب نہیں پڑھتا. سب اصحاب کے پاس گئے, ایک مرتبہ سب کو کہہ دیا کہ کیسے شہادتیں ہوں گی.
تو وہاں پہ جملے کہہ رہے تھے، فہرست پڑھ رہے تھے نا شہداء کی، کہا کہ کل یہ بھی شہید ہو جائے گا، کل یہ بھی شہید ہو جائے گا، میں کوشش کروں گا ضبط رکھوں، شب عاشور روز عاشور مجھ سے خود ضبط نہیں ہوتا، اگر میں کنٹرول نہ کر سکا تو میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ ایک مرتبہ وہیں پہ روتے روتے سید الشہداء نے دیکھا کہ سب کے سب وہاں پہ جوان بیٹھے ہیں، کہنے لگے، کہا تم بھی شہید ہوگے، تم بھی شہید ہوگے۔ ایک وہاں پہ 13.5-14 برس کا جوان تھا، ابھی اس کا نام نہیں بتایا تھا، سید الشہداء نے نام نہیں دیا تھا، لیکن بچے نے ابھی بالغ نہیں تھا، کھڑا ہو گیا، کہا چچا جان یا امو جان مجھے اتنا بتائیں، کل شہداء کی جو فہرست آپ پڑھ رہے ہیں ان میں میرا بھی نام ہے۔ امام حسین نے کہا کیف الموت عندک، اے بنی یا بنی قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا۔ علماء کہتے ہیں کہ دلیل ہے، چھوٹے بچوں کو میٹھا بہت پسند ہوتا ہے، نابالغ بچے میٹھا بہت پسند کرتے ہیں، تو کہا نابالغ تھے نا اسی لیے کہا کہ ماموں چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت میرے نزدیک۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا بیٹا کل تم تو کیا، 6 ماہ علی اصغر کا بھی نام ہے، 6 مہینے کی علی اصغر کا بھی نام ہے شہداء کی فہرست میں۔ اب جناب قاسم کی غیرت نے برداشت نہیں کہ ایک جملہ کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کیا یہ خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا میں ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا، میں کہوں گا اے جناب قاسم آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ خیموں میں آ جائیں گے، یہ خیموں کو آگ لگا دیں گے، آپ کی پھپھیوں کی چادریں چھن جائیں گی۔ بس بھی پورا بہت سے برداشت نہیں کر سکیں گے، میں پڑھوں گا، میں آج شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں جناب علی اصغر کی۔ ایک مرتبہ اذان علی اکبر ہوئی، شہادتیں شروع ہو گئیں، نانا کے اصحاب مارے جانے لگے، حبیب کی شہادت ہوئی، مسلم نے سجا کی شہادت ہوئی، سعید گئے، بچپنے کے ساتھ میں جو پلے بڑے تھے وہ گئے، ہاتھوں کے پالے گودوں کے پالے سب کے سب جا رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے مولا کا ایک ایسا وقت آیا کہ بڑی غربت کا میرے مولا نے نعرہ بلند کیا، عصر کا وقت آیا نا کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، جتنی مرتبہ میرے مولا نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا اتنے اثرات مرتب ہوئے۔ پہلی مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا تو خود خدا نے آواز دی لبیک اے حسین، اے حسین اگر آپ کہیں میں ٹال دوں آزمائش کو، کہا نہیں پروردگارا میں اتمام حجت کر رہا ہوں۔ دوسری مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے ہم غریبوں کو ہی مدد کرنے والا۔ چھٹے امام کہتے ہیں 70,000 ملائکہ نازل ہوئے، کہا مولا آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں، کہا تمہاری مدد نہیں چاہیے، کہا رک جاؤ۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے وہ فرشتے امام حسین کے حرم کا طواف کر رہے ہیں، کہا اس کا ثواب امام کے عزاداروں کو ملتا رہے گا۔ پھر دوسری مرتبہ بس بھی اپنا اب آنسوں کو نہ روکیے گا، بس بھی اب شب عاشور ہے، آج ایک ضرور پرسہ دیجئے گا، آج ایک بچی ہے جو بھی یتیم نہیں ہوئی ہے، شام غریبہ میں یتیم ہو جائے گی نا، بس بھی اب ایک بچی کو کہیے گا بی بی آج آپ یتیم نہیں ہوئی ہیں، جتنا سونا بابا کے سینے پہ سو لیں، جتنا سونا بابا کے سینے پہ سو لیں، پھر بابا کا سینہ نصیب نہیں ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر کوئی اولاد والا چھوٹے بچے ہیں نا گھر میں جس کے، تو آج جب گھر میں جائے گا نا اپنے بچوں کو زیادہ پیار نہ کیجئے گا۔ ہاں بھائی اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا حل من ناصر ینصرنا، زعفر جن پہنچے، جنوں کا پورا قافلہ پہنچا، کہا مولا آپ پہ قربان ہونے آئے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں مجھے تمہاری نصرت نہیں چاہیے، لوگ کہیں گے حسین نے جنوں سے جنگ کروائی تھی، بس بے جناب زعفر جن کو روک دیا۔ ہر مرتبہ جب کہا نا حل من ناصر ینصرنا تو کوئی نہ کوئی اثر ہوا۔ ایک مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا تو ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی کہا بابا ابھی سجاد زندہ ہے، بابا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے اتنی غربت کی باتیں کر رہے ہو۔ کہا نہیں بیٹا آپ پہ احترام ساقط ہے، آپ پہ جہاد ساقط ہے۔ بس آخری مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے جو کوئی حرم رسول خدا کے پردے کی حفاظت کرے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی، اب میرے مولا سے برداشت نہ ہوا،
آئے ایک مرتبہ، کہا زینب کیا بات ہے، ابھی میں زندہ ہوں، یہ بیویاں اس سے نہیں بلند آواز سے کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بھیا آپ نے جو کہا نا حل من ناصر ینصرنا، تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا، گہوارے سے گرا دیا۔ بھئی میں اس سے پہلے شہادت پڑھوں، میری طرف دیکھیے گا، میں 2 جملے کہہ دوں۔ آج عجیب و غریب کیفیت، نہ جانے کیا بات ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا کچھ بھی، میری طرف دیکھیے گا 2 جملے کہہ دوں یہاں پہ۔ بھئی 2 مقام ہیں جہاں خود امام حسین نے آپ سب کو یاد کیا ہے، اپنے شیعوں کو 2 مقامات پہ، جب آخری ودا کے لیے نا تو 2 مقامات پہ آپ کو یاد کیا۔ پہلا کون سا ہے؟ ایک جملہ مولا نے کہا کہ شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا نا تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا۔ کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، کہ میری پیاس کو یاد کر لینا۔ یہ پہلا موقع جہاں مولا نے آپ کو یاد کیا۔ دوسرا، اولاد والے بیٹھے مجھے معاف کر دیجئے گا، اگر برداشت نہ ہو تو مجھے معاف کیجئے گا، لیکن میں جملے پڑھوں گا، یہاں پہ سخت جملے ہیں۔ جناب سکینہ کہتی ہیں میرے بابا نے دوسرے مقام پہ یاد کیا۔ کون سے مقام پہ؟ کہ یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے کاش کہ تم سب روز عاشور میدان کربلا میں مجھے دیکھ رہے ہوتے، اے کاش سب مجھے دیکھ رہے ہوتے۔ مولا کب دیکھ رہے ہوتے؟ کیف استسقی لطفلی فابو ان یرحمونی، تم سب دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا، تم دیکھتے میں نے کیسے پانی مانگا تھا اپنے بچے کے لیے، فابو ان یرحمونی، لیکن کسی نے مجھ پہ رحم نہیں کیا۔ اس سے پہلے میں کیا آگے جملوں کو پڑھوں، جناب مختار نے ہر قاتل سے پوچھ کے، ہر آدمی سے پوچھا جو کربلا میں ظلم کرنے آیا تھا نا، ہر آدمی سے پوچھا بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا تھا، بتا تو نے کیا جرم کیا تھا، ہر آدمی سے پوچھا۔ ہر آدمی سے پوچھنے کے بعد پھر اس کو وہی سزا دی جو اس نے جرم کیا تھا۔ ایک ایک سے پوچھتے جا رہے تھے۔ ایک آدمی سے پوچھا بجدل بتا تو نے کیا کیا تھا، تو بجدل نے کہا میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا تھا۔ کہا ملعون تو نے انگلی کو کیوں کاٹا تھا؟ کہا میں انگوٹھی اتارنا چاہ رہا تھا، اتر نہیں رہی تھی اس لیے میں نے انگلی کو کاٹ دیا۔ جناب مختار نے ایک ایک آدمی سے پوچھا، بس بھی ایک مرتبہ ابو خلیق سے مخاطب ہوئے۔ کہا ابو خلیق او ملعون او پتھر دل آدمی، کبھی میدان کربلا میں تجھے بھی رونا آیا؟ کہا ایک موقع پہ۔ کہا کب؟ کب جا ننھا سا لاشا لے کے حسین میدان سے واپس جا رہے تھے۔ کہا جب واپس جا رہے تھے نا، وہ حسین جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا تھا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھا لیے تھے، اون و محمد کے لاشوں کے ٹکڑے اٹھائے، عباس کے بازو اٹھائے۔ کہا لیکن ایک ایسا وقت آیا حسین نے ایک ننھا سا لاشا اٹھایا۔ جب خیمے کے در پہ پہنچے نا تو وہاں پہ ایک بی بی کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ حسین کچھ دیر کے لیے رک گئے، آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ابو خلیق کہتے ہیں کہ جب یہ حسین نے جملے کہے نا تو سارے کی ساری فوج دیکھنے لگی حسین کیا کر رہے ہیں۔ کہ پھر حسین نے ہمت کی، پھر آگے بڑھے، کہ پھر کسی بھی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، پھر حسین پیچھے ہٹ گئے۔ کہ جب پیچھے ہٹے نا پھر حسین نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہ جب 7 مرتبہ پیچھے ہٹے نا تو ساری فوج اشقیہ کے دل پھٹنے لگے۔ کہ کیا بات ہے؟ اب جناب مختار سے رہا نہ گیا۔ کہ ابو خلیق تو جانتا وہ بی بی کون تھی؟ کہ نہیں ہمیں نہیں پتا۔ کہ میرا دل کہتا مادر علی اصغر تھی۔ ایک مرتبہ جناب مختار کھڑے ہوئے منبر پہ، جہاں تھے وہی کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، سر سے ماما اتار کے پھینکا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہ میرے مولا اتنے غریب ہو گئے تھے آپ، بچوں کے لاشیں خود اٹھا رہے تھے۔ بس میں مجھے لوگ منع کر رہے ہیں، میں نے تو ابھی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے۔ جناب مختار نے کربلا کا رخ کیا، کہ مولا اتنے غریب ہو گئے تھے، بچوں کے لاشیں خود اٹھا رہے تھے۔ جناب مختار روتے رہے کچھ دیر تک۔
روایت کے الفاظ ہیں، ایک ایسا وقت آیا مختار نے قمیض پھاڑ دیا، سینہ پیٹنے لگے، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اٹھے، پھر اٹھے، کہا کہ ابو خلیق مجھے بتا میرے مولا نے پھر کیا کیا تھا؟ کہا پھر لاشا دفنا دیا۔ بس میں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ آج رات میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ دل پھٹ جائے۔ سنیں آئے حسین خیمے میں، کہا زینب، جب کہا نا حل من ناصر ینصرنا، کہا زینب کیا بات ہے؟ کہ بھیا علی اصغر بہت تڑپ رہا ہے۔ کہا ایک مرتبہ رباب سے کہو دوسرے خیمے میں چلی جائے۔ میرے مولا نے ایک سفید کپڑا زمین پہ بچھایا، جناب علی اصغر کو رکھا، جیسے کفن دیتے کفن کے پردے بند کیے۔ میرے مولا نے جناب علی اصغر کو بند کیا، سفید کاغذ کپڑے میں بند کیا۔ میرے طرف دیکھے گا میں نے تمام کر دیا، آپ برداشت نہیں کر پا رہے، مجھ سے بھی نہیں پڑھا جا رہا، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، اپنی ابا کے دامن میں چھپایا۔ ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے، جیسے باہر نکلے نا تو اشقیاء سمجھے اب حسین چھپا کے قرآن لا رہے ہیں، اب حسین قرآن لا رہے ہیں، اب حسین قرآن کا واسطہ دیں گے۔ ایک مرتبہ آئے امام حسین، اپنی ابا کے دامن کو ہٹایا، ایک ننھے سے بچے کو نکالا، بچے کو نکال کے دکھایا، کہ اگر تمہارے نزدیک کسی نے جرم کیا تو میں نے کیا ہے، اس بچے کا کوئی جرم نہیں ہے، اسے پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے اپنی زبان نکالی، اپنے باپ کی مظلومیت کی گواہی دینے کے لیے جناب علی اصغر نے زبان نکالی، لبوں پہ پھیرنا شروع کی۔ جیسے ہی زبان پھیری ساری فوج تڑپنے لگی، کہو عمر سعد بچے کو کیا حال ہے؟ عمر سعد رکا، کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، او حرملہ حسین کے کلام کو بند کر دے، ایک تیر مار دے بچہ خاموش ہو جائے، نہیں تو بغاوت کا ڈر ہے۔ حرملہ نے تیر کمان میں رکھا، جب تیر کو اٹھایا تیر گر گیا، دوسری مرتبہ اٹھایا تیر گر گیا، جب تیسری مرتبہ تیر گرا نا تو پوچھا کہ حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ لشکر یزید میں سب سے سخت دل کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، یہ کیا علم بنا رکھا ہے؟ 3 مرتبہ ایک بچے کو مارنے کے لیے تیر گرا۔ تو حرملہ نے جواب دیا کہ عمر سعد میرا قصور نہیں ہے، جب بھی میں تیر کو کمان میں رکھتا ہوں ایک برقع پوش بی بی سامنے آتی ہے، اپنے برقعے کے دامن کو پھیلاتی ہے، کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے۔ وہ بی بی کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے، چھوڑ دے میرے بچے کے بچے کو۔ بس بھی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ سے سنا نہیں جا رہا، میں تمام کر دیتا لیکن یہاں واضح نہیں ہوتا۔ میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا، پیچھے کوئی بے ہوش ہو گیا، میری طرف دیکھا، ختم کر دیا، بس بھی ختم کر دیا میں نے۔ ایک مرتبہ ایک تیر چلا، وہاں سے تیر چلا، یہاں جناب علی اصغر نے مسکرا کے باپ کو دیکھا، ختم کر دیا میں نے، بس میں ختم کر دیا، اب نہیں برداشت ہو رہا کسی سے، بس وہاں سے تیر چلا، اور روایت کے الفاظ ہیں گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا، ذبح من الاذن الى الاذن، تیر ایک کان سے گھسا دوسرے کان سے نکل گیا۔
نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، روک دیا میں نے. اب مستورات کی آواز بھی آ رہی ہے، روک رہا ہوں میں مصاحب کو، نہیں پڑھا جا رہا مجھ سے، آپ سے نہیں نہ سنا جا رہا، میں نے ختم کر دیا، میں نے ختم کر دیا. بس بھائی کوئی نہ روئے، ضبط کر لے اپنے آپ کو، قابو کرے اپنے آپ کو. ایک جملے پہ میں ختم کر رہا ہوں بات کو، ایک جملے کی زحمت دوں گا. میرے مولا نے واپس لیا لاشا. کہا رباب کل جب لاشیں پامال ہوں گے نا اور سر نیزوں پہ بلند ہوں گے، میری بس ایک آخری خواہش ہے، رباب علی اصغر کا سر قلم نہ ہو. میرے مولا نے اپنے ہاتھ سے تلوار کے نام سے قبر کھودی، بچے کے لاشے کو رکھا، قبر بند کر دی. ایک جملہ کہا کہ رباب میرے جد کی سنت ہے، قبروں پہ پانی ڈالا جاتا ہے. کہ مولا میرے بڑے آنسو ہیں، جب تک کہیں گے بہاتی رہوں گی، مجھے منع کرنا نہیں پڑتا. ختم کر دیا. 11 محرم کا دن نکلا، سروں کے قلم کر کے نیزوں پہ بلند کر دیا. ایک ملعون نے کہا ہم نے 72 کو مارا تھا، ایک سر کم ہے. کسی ملعون نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حسین نے ایک ننھا سا لاشا خیموں کے پیچھے دفنایا تھا. 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے زمین میں مارتے جاتے تھے. جناب رباب دیکھ رہی تھی، اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا. اب جو نکلا ایک ننھا سا لاشا، جب سر قلم ہوا بی بی رباب نے کہا ہائے ہائے ہائے. والی اصغرا واہ حسینہ والی اصغرا یا حسین.
کرتے ہیں ماتم ہو گیا مرنا ستم عباس کا 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 چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر ہائے اصغر اصغر چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر اے شاہدی کے دل بر اے شاہدی کے دل بر اے روح قلب مادر اے تشنہ کام مزتر اے بے زبان اصغر اے چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر تشنا لبی پہ تیری تشنا لبی پہ تیری گریا ہے یہ خدائی مظلومیت نے تیری انسانیت جگائے چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر اصغر سوکھے لبوں پہ تو نے سوکھے لبوں پہ تو نے جس دم زباں پھرائی سر کو جھکا کے رویا دشمن کا ہر سپاہی چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر ہائے شکوہ نہ کرنا اصغر شکوہ نہ کرنا اصغر پانی نہیں میسر آنسو بہا کے میں نے تربت کو کر دیا تر چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے
یہ پوشاک شاہانی ارمان تپہناؤں گی پوشاک شاہانی افسوس کے رات آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا ہے مقدر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں کو مرمئی یا سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان تپہناؤں گی پوشاک شاہانی 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 افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر ہے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا 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 وہ گیس والا میرا خوب نایا یہ کیا ہوا دل پر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں کو برمئی یا سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں کو برمئی یا سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ٹھہرو کہ میں 18ویں منت بڑھا لوں 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 پھر لے کے بلائے تجھے جینے کی دعا دوں کیوں روٹھے ہو دل پر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں کو برمئی یا سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر 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 ایک یاد سوئے کر وہ بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں کو برمئی یا سے لپٹ کر ہے علی اکبر علی اکبر اصغر کو لے کے گود میں کہتی ہے کربلا یہ وہ علی ہے جس کو
کبھی گھر نہیں ملا ہے، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ 6 ماہ کے غریب مسافر کو سونپ کے کہنے لگے حسین یہ قبر صغیر سے رکھنا ذرا خیال میرے تشنا کام کا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ مادر یہ بین کرتی تھی دل میں ہے یہ کسک، سغرا تمہاری گود سے آغوش قبر تک، اصغر کو موت نے کہیں رکنے نہیں دیا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے، وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ ماں سوچتی تھی ڈھلتا ہے دن ہو رہی ہے شام، جھولے میں لوٹ آئے گا شاید وہ تشنا کام، لیکن غضب ہوا کہ وہ جھولا ہی جل گیا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن، 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 تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی نا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، آئی ناراض دو گھڑی پردیس کی فضا، کنبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا، پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی نا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا
بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن آئی ناراض دو گھڑی پردیس کی فضا کنبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا نیزوں پہ تھا رکھا ہوا سرور شہید کا گھوڑوں کے دوڑنے سے تھا ٹکڑے بدن بدن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن جب شمر لئی شہداء کے سر کاٹ کے لایا شہداء کے سروں کو پسر سعد نے دیکھا سر اصغر معصوم کا موجود نہیں تھا یہ کہتے ہوئے شمر کو پاس اپنے بلایا حاکم مجھے بخشے گا نہیں تجھ کو خبر ہے جا ڈھونڈ سر اصغر معصوم کدھر ہے تاریخ میں اس ظلم کا ملتا ہے حوالہ ظالم نے لحد کھود کے اصغر کو نکالا یہ ظلم ختم نہیں ہوا تھا کہ جب شہزادے کے تیر لگا مولا نے دفنا دیا ظلم یہ ہوا کہ ظالموں کو جب علی اصغر کی تربت نہیں ملی تو نیزے گاڑ کے زمین میں ڈھونڈی تربت اور نکالا لاشا کہ ظالم نے لحد کھود کے اصغر کو نکالا ظالم نے لحد کھود کے اصغر کو نکالا سر کاٹ چکا خولی تو نیزے کو سنبھالا نیزے پہ گیا بانوں کی آغوش کا پالا موت بھی نوحہ کرتی تھی رو کر بگڑا ہے بانو تیرا مقدر نو کے سنا پر ننھا سا ایک سر لے کے چلا ہے ہائے ستمگر نو کے سنا پر ننھا سا ایک سر لے کے چلا ہے ہائے ستمگر جو صاحب اولاد ہیں سوچے تو ذرا سا کس درجہ ستم کوکھ جلی ماں پہ ہوا تھا غش کھائی ہوئی ماں نے جو ہی آنکھوں کو کھولا نیزے پہ سر اصغر معصوم کو دیکھا تھامے کلیجہ بولی وہ مضطر ثانی زہرا دیکھو یہ منظر نو کے سنا پر ننھا سا ایک سر لے کے چلا ہے ہائے ستمگر نو کے سنا پر ننھا سا ایک سر لے کے چلا ہے ہائے ستمگر کیا ظلم میرے بچے پہ ہے دیکھ خدایا نہ جھولے میں پایا نہ سکون قبر میں پایا ماں روتی ہے یہ کہہ کے کہاں دودھ بڑھایا پانی کے عوض تیر ستم حلق پہ کھایا پیاسا گیا تھا دنیا سے اصغر اب یہ ستم ہے خالق اکبر نو کے زنا پر ننھا سا ایک سر
لے کے چلا ہے ہائے شبیر نے دیکھا جو سنا پر سر اصغر، ایک بار نگاہوں سے کیا سجدہ زمیں پر، پھر بولے نگاہوں کو اٹھاتے ہوئے سرور، تو راضی تو میں راضی میرے خالق اکبر، وعدہ نبھایا گھر کو لٹا کر، اب یہ ستم بھی سہتا ہوں دل پر، نو کے سنا پر فرحان لہو روتے ہوئے لکھتا ہے مظہر، دوران سفر غازی سے فرماتے تھے سرور، تو ہوتا تو یہ ظلم نہیں ہوتا برادر، تو ہوتا تو یہ ظلم نہیں ہوتا برادر، فریاد ہے یہ بانو دلگیر کے لب پر، بازو شبیر دیکھ تو آ کر، حلق ہے زخمی حلق ہے زخمی خاک ہے سر پر، نو کے سنا پر ننھا سا ایک سر لے کے چلا ہے ہائے ستمگر۔ مومن کی فرمائش پر ایک کلام پیش کر رہا ہوں کیونکہ مخصوصی شہزادہ علی اصغر سے بھی منسوب ہے، یہ تو کلام ہے حسن صادق صاحب کا، دل چاہ رہا ہے کہ آج ماتمیوں کے درمیان یہ کلام پڑھوں۔ تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں، جیو تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں، میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں، سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی، سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی، تقدیر یہ کہتی ہے، تقدیر یہ کہتی ہے تیرا سوگ مناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، جیو ہائے ہائے تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں، ارے اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، تو خود ہی بتا دے تجھے، تو خود ہی بتا دے تجھے میں کیسے مناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، ہے ہے تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں، ہے تجھے جھولا جھلاؤں، یہ ماں کی فریاد ذہن میں رکھ کر ماتم کیجیے گا، وہ خون بھرا کرتا وہ مٹی میں بھرے بال، وہ خون بھرا کرتا وہ مٹی میں بھرے بال، آنکھوں سے لگاؤں یا آنکھوں سے لگاؤں یا کلیجے میں چھپاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، جیو تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں، اصغر کا یہ نوحہ ہے ریحان سر مجلس، اصغر کا یہ نوحہ ہے ریحان سر مجلس، آ کر میں یہاں نوحہ، آ کر میں یہاں نوحہ اصغر کا سناؤں، حسین حسین یا حسین، حسین جیو حسین یا حسین، حسین
ایک رات کا مہمان ہوں میں میری سکینہ، ایک رات کا مہمان ہوں میں میری سکینہ، کل تجھ کو نہ مل پائے گا اسے باپ کا سینہ، ایک رات کا جو مت میں ہو میری سکینہ، ایک رات کا مہمان ہوں میں میری سکینہ، آ سو جا میرے سینے پہ سر رکھ کے میری جان، کل مجھ کو نہ تو پائے گی تو ہوگی پریشان، اس رات تو سینے پہ میرے سو جا سکینہ، اس رات کا مہمان ہوں میں میری سکینہ، ایک رات کا مہمان ہوں میں میری سکینہ، کل شام غریباں میں جلے گا تیرا کرتا، تو دے گی صدا بہر خدا، آئیے بابا امداد نہ کر پاؤں گا میں تیری حزینہ، ایک رات کا مہمان ہوں میں میری سکینہ، ایک رات کا مہمان ہوں میں میری سکینہ، اور پھر رات بھر مولا روتے رہے، لیکن جب فجر کا وقت آیا، کلام پڑھا ہوں یہ آخری کلام، تمام ماتمدار اسی طرح شریک رہیے گا، آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا رکھے، آپ کے ماں باپ کے کلیجوں کو مولا ٹھنڈا رکھے، اس جوانیاں شہزادہ علی اصغر کا صدقہ ہے، شہزادہ علی اکبر کا نوحہ پڑھ رہا ہوں، صبح عاشور ہے دے دے اکبر اذان، صبح عاشور ہے جیو دے دے اکبر اذان، صبح عاشور ہے 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 دے دے اکبر ماتم، صبح عاشور ہے دے دے اکبر اذان، صبح عاشور ہے دے دے اکبر اذان، صبح عاشور ہے دے دے اکبر اذان، اے شبیہ مصطفیٰ اے شبیہ مصطفیٰ، اے میرے کڑی الجوان، میرے نوجوان دے ایسی اذان، میرے نوجوان دے ایسی اذان، جو پہنچے جنا رہے تا جہاں جانے بابا حسین یا حسین 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 حسین یا حسین، صبح عاشور ہے جزاک اللہ دے دے اکبر اذان، صبح عاشور ہے دے دے اکبر اذان، اے شبیہ مصطفیٰ اے شبیہ مصطفیٰ، اے شبیہ مصطفیٰ، اے میرے کڑی الجوان، شبیہ نبی یہاں ہے تو ہی سرے کربلا، پھوپھی کا تیری ہے یہ نوحہ، حسین یا حسین 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 حسین یا حسین، صبح عاشور ہے دے دے اکبر اذان، اجرکم من الزہرا، صبح عاشور ہے دے دے اکبر اذان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صبح عاشور ہے
دے دے اکبر رضا ہاں صبح عاشور ہے دے دے اکبر رضا اے شبیہ مصطفیٰ اے شبیہ مصطفیٰ اے میرے کڑی الجفا اذان سحر ہو ایسی پسر جسے سنتے ہی کہے ہر بشر حق ہے تیرا حسین یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسین مولا حق امام جیو یا حسین مولا حق امام یا حسین مولا حق امام یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین 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 یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا جو بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم ہائے ہائے مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری صحرا تیرا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین جیو مولا حق امام یا حسن یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا امام یا الوداع الوداع مولا حق امام یا حسن یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ سینے پہ جو شاکیں پلی سینے پہ جو شاکیں ہے جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق یا حسن یا حسین حسین یا حسین 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 یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین اجرکم من الزہرا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما